نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج ہم نے 12ویں پارے کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، جہاں سے 12ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا وہ عقیدہ جو رزق کے متعلق ہے، اس عقیدے کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی وضاحت سے ذکر فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. ہم یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ جی جتنے بھی انسان زمین پر ہیں، چلتے ہیں، ان سب کا رزق اللہ پر ہے. اللہ نے جو لفظ استعمال کیا، فرمایا وما من دابہ. دابہ کا مطلب ہوتا ہے ای ما یدب علی الارض، وہ مخلوق جو زمین پر موجود ہے، چلتی ہو، اڑتی ہو، رینگتی ہو. فرمایا ساری کی ساری مخلوق کا رزق کس پر ہے؟ اللہ پر ہے. اچھا، اللہ کی کتنی ساری مخلوق ہیں؟ انسان کو اگر ایک طرف رکھ دیں، ہزاروں کی تعداد میں اللہ کی مخلوق ہے. ہزاروں کی تعداد میں پرندے ہیں، مختلف قسم کے جانور دیکھیں، چوپائے دیکھیں. انسان حیران ہے. بعضوں کے ایسے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہیں تو ان کا نام ہی نہیں پتا ہوتا کہ اس کو کیا کہتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا چڑیا گھر چلے جائیں نا، طرح طرح کے پرندے ہیں، اب نام ہی نہیں پتا. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ چڑیا ہے، پرندہ ہے. نام کیا ہے؟ ہر ایک کا الگ نام ہے، ہر ایک کی اپنی ایک نسل ہے، ہر ایک کی اپنی ایک کمیونٹی ہے، اپنی سوسائٹی ہے. اتنی اللہ پاک کی مخلوق ہے. ان ساری مخلوقات میں کوئی مخلوق اللہ کی ایسی نہیں ہے کہ جو رزق اور روزی کے سلسلے میں اتنی پریشان ہو جتنی میں اور آپ پریشان. کبھی دیکھا ہے کہ کوئی گائے جا رہی ہو اور پوچھا جی کہاں جا رہے ہیں؟ جی وہ آفس جا رہی ہوں. کبھی دیکھا ہے کہاں جا رہی ہوں؟ جی فیکٹری میں جا رہی ہوں کام کرنے کے لیے. کہاں جا رہی ہوں؟ جی دکان جا رہی ہوں. کبھی دیکھا ہے کہ کسی کے پاس جو ہے نا وہ اوپر سامان جو ہے نا وہ لادا ہو، کس لیے جا رہے ہوں؟ جی وہ سامان جو ہے نا وہ ہماری فلاں جگہ فیکٹری ہے تو اس فیکٹری کا سامان ہے، وہاں جا کے چھوڑنا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ اپنا رزق اپنے اوپر لے کر چلتا ہو اللہ کی مخلوق میں، سوائے انسان کے. جتنا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا، جو یہ رزق کے اعتبار سے پریشان ہے، اللہ کی مخلوقات میں کوئی اور اتنی پریشان نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو قرآن بھیجا نا، اس قرآن میں اس چیز کی وضاحت فرما دی. دیکھو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. تمہارا رزق وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا سن لو وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. آدمی کی موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ اپنا مکمل رزق وہ وصول نہ کر لے. اگر میرے مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پہ پوری زندگی کے اندر 10 بوری چاول رکھی ہوگی نا، میں 9 کھا کر کبھی نہیں مر سکتا، میں 10 پوری کروں گا. اگر اللہ پاک نے میرے مقدر میں ایک وافر مقدار میں ایک اسپیسیفک مقدار میں اللہ پاک نے گندم رکھی ہوگی، میں اس سے کم کھائے بغیر کبھی نہیں مروں گا. یہ ایمان ہمارا بڑا کمزور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے رزق کے فیصلے کیے ہیں. اب وہ رزق کیسے انسان حاصل کرتا ہے یہ انسان کے اوپر ہے. حلال سے بھی آ سکتا ہے، حرام سے بھی آ سکتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی ایک جو زرہ تھی وہ کسی یہودی کے پاس رکھوا دی. اب جب اس سے لینے کے لیے گئے کہ تمہیں امانت رکھوائی تھی، تو وہ کہتا ہے یہ آپ کی تھوڑی، یہ تو میری ہے. بھائی میں تو رکھوائی تھی تمہارے پاس. وہ چلا گیا عدالت میں، اس نے دعویٰ کر دیا کہ بھائی میری زرہ ہے، یہ آ کے مجھ سے مانگتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ مجھ سے آ کے مانگتے ہیں کہ بھائی یہ زرہ دو. تو عدالت نے کہا کہ بھائی گواہ پیش کرو. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو گواہ پیش کیے اس بات پر کہ یہ زرہ میری ہے، وہ ان میں ان کا ایک اپنا غلام تھا. تو قاضی وقت نے، حاکم وقت نے یہ نہیں کہا، وہ جو قاضی تھا عدالت کا، اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے امیر المؤمنین ہے تو لہذا بس آپ جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے. نہیں، قانون ہے، قانون ہے. اس قاضی نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ کے پاس جو گواہ ہے نا، اس گواہ میں ایک گواہ آپ کا اپنا غلام ہے، اور آپ کے غلام کی گواہی آپ ہی کے حق میں یہ قابل قبول نہیں ہے، کوئی اور گواہ لیا ہے. کوئی اور گواہ تو تھا نہیں. تو زرہ کس کے پاس چلی گئی؟ وہ یہودی کے پاس چلی گئی. جب چلی گئی نا، فیصلہ ہو گیا.
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس بات کا ارادہ کیا تھا کہ یہ زرہ میں اس سے لوں گا نہیں، میں اسی کو دے دوں گا، میں اسی کو یہ تحفتاً دے دوں گا. بس اس نے اس زرہ کو حرام طریقے سے اپنے پاس رکھ لیا، اس نے اس زرہ کو جو حاصل کیا حرام راستے سے استعمال کیا. میں تو حلال کے ذریعے سے دینا چاہ رہا تھا، لیکن اس نے جھوٹا دعویٰ کر کے حرام طریقے سے لے لیا. تو انسان کے پاس دونوں راستے ہوتے ہیں. رزق اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، اب اس رزق کو انسان کس راستے سے حاصل کرتا ہے یہ انسان کے اوپر ہے. حلال سے کرے گا تب بھی آ جائے گا، حرام سے کرے گا تب بھی آ جائے گا. لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے، دونوں کی صفات میں بڑا فرق ہے. حلال میں برکت ہے اور حرام میں مصیبت ہے، پریشانی ہے. اور یہ رزق انسان کہیں پہنچ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس تک انسان کے رزق کو پہنچا دیتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل وہ جو ہے نا وہ حدیث جو ہے وہ تو موت کے متعلق ہے. فرمایا کہ انسان کی موت انسان کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے کہ انسان کا رزق انسان کو تلاش کرتا ہے. کیسے پہنچنا ہے یہ تو اللہ پاک پہنچا دیتے ہیں. اب ذرا سوچیں نا، مثال کے طور پہ آج ہم نے جو چیز افطاری میں کھائی ہے، مثال کے طور پہ کسی نے پکوڑے کھائے، کسی نے کچھ بھی کھایا نا، ایک پکوڑے کی مثال لے لیتے ہیں. کس سے بنتا ہے؟ بیسن سے بنتا ہے. وہ گندم، وہ آٹے سے وہ ہوتی، وہ کہاں اگی وہ فصل، وہ کیسے کٹی، وہ کیسے اس میں سے وہ تھریشر کے ذریعے صاف کی، اس میں بوریوں میں بھری، کون سی بوری میں میرا رزق تھا، وہ چلتے چلاتے وہ غلہ منڈی میں آئی، وہاں سے بیوپاری نے خرید کر جو ہے نا وہ یہاں مارکیٹ میں لایا. مارکیٹ میں لانے کے بعد ہم نے اس بوری سے سامان خریدا اور اس میں سے اس بوری میں اللہ پاک نے میرا رزق، آپ کا رزق لکھا تھا، ہمارے گھر میں آئی. وہ تیار ہوئی وہ افطاری، وہ ایک پلیٹ میں کئی پکوڑے تھے، لیکن میرے مقدر کے جو پکوڑے تھے اللہ نے وہ میرے منہ تک پہنچا دیے. ایک ہی پلیٹ کے اندر اور لوگوں کا بھی رشتہ، میرا جو رشتہ اللہ نے مجھ تک پہنچا دیا. کیسے چلا کر اللہ پاک رزق پہنچا دیتے ہیں. عربی کا ایک مقولہ ہے، نصیبو کا یصیبو کا، جو تمہارا نصیب ہوگا نا، تمہارا مقدر ہوگا، وہ تم تک پہنچ کر رہے گا. ولو کان تحت جبلین، اگرچہ تمہارا نصیب، تمہارا مقدر اللہ نے دو پہاڑوں کے نیچے رکھا ہو، اس دو پہاڑوں کے نیچے سے نکال کر اللہ تم تک پہنچا دے گا. اور پھر فرمایا لا یصیبو کا ما لا نصیبو کا ولو کان تحت جبلین تحت شفتین. فرمایا کہ اور جو چیز تمہارے مقدر میں نہیں ہوگی، تمہارے نصیب میں نہیں ہوگی، وہ تم تک نہیں پہنچ سکتی. ولو کان تحت شفتین، شفا کسے کہتے ہیں؟ ہونٹ کو. اگرچہ تمہارے ہونٹ کے نیچے ہو تمہارے منہ میں نہیں جائے گی. جو چیز تمہارے مقدر کی ہے پہاڑوں کے نیچے سے اللہ نکال کر تمہیں دے دیں گے، اور جو تمہارے مقدر کی نہیں ہے تمہارے ہونٹ کے نیچے ہوگی، منہ میں نہیں جا سکتی. یہ اللہ کا نظام ہے. اسی پر ایمان لانا یہ تو اصل جو ہے نا وہ مومن کی نشانی اور علامت ہے. یہی تو ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے انسان کا مطلوب ہے. تو بہرحال انسان کو رزق اور روزی کے معاملے کے اندر اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اس کے لیے مجبور ہو جائے حرام راستوں کے لیے، حرام راستوں کے لیے مجبور ہو جائے. انسان کو جو اللہ پاک نے حلال راستہ دیا ہے اسی میں اللہ سے برکت مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے تو انسان کے لیے تو کیا ہو جائے گا، مزے ہو جائیں گے اس میں. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. یہ ہمارا مزاج ہے. فرمایا کہ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت دینے کے بعد جو ہے نا اس سے کوئی نعمت لے لیتے ہیں نا تو انسان کیا کہتا ہے، انہ لیئوس کفور. انسان مایوس ہو جاتا ہے. انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے. بھائی اللہ نے دی تھی نا، اللہ نے لے لی. اللہ نے گاڑی دی تھی، حالات آ گئے انسان کو بیچنا پڑ گئی گاڑی. مکان تھا انسان کو بیچنا پڑ گیا. کوئی ایسے حالات آ گئے، کوئی بیماری یا کچھ آ گیا. اللہ نے جیسے پہلے دی تھی جب کچھ بھی نہیں تھا تمہیں دے دی تھی، اللہ پھر دے دیں گے تمہیں. اس میں ٹینشن والی کیا بات ہے؟ انسان مایوس ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ مایوس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جب انسان فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي. فرمایا ہاں جب انسان کسی مصیبت میں ہوتا ہے اور اس مصیبت کو ہم ہٹا دیتے ہیں تو انسان کیا کہتا ہے، لَذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي. اس مصیبت کے ہٹانے کی نسبت اپنی طرف کر دیتا ہے، اللہ کی طرف نہیں کرتا. کہتا ہے یہ نہیں کہتا کہ یار اللہ نے مصیبت مجھ سے ٹال دی، اللہ نے اس مصیبت سے مجھے نکال دیا. انسان کیا کہتا ہے، وہ جی میں نے فلاں سے بات کی، وہ فلاں سے تعلقات ہوئے اور فلاں سے یوں کہا تو یوں کر کرا کہ بھائی آپ کے بھائی کی محنت ہے جو آج رنگ لائی ہے.
آپ کے بھائی کی یہ محنت ہے جو آج رنگ لائی ہے. ہم تو کرائے کے مکانوں میں گھوم رہے تھے اور یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا, وہ تو بھائی پھر ہم نے فلاں سے بات کر لی اور فلاں نے ہمارے ساتھ یوں کیا اور پھر یوں کیا, پھر میں نے فلاں کو کال کی, پھر وہاں سے کچھ معاملات چلے, میں نے یہ راستہ نکالا اور یہ کر کے یہ ہو گیا. یہ کہتے ہوئے کیا ہو جاتا ہے کہ جو ہوا اللہ کے حکم سے ہوا, اللہ کا امر تھا تو یہ ہو گیا. میں کیا ہوں, ایک جھٹکا لگے اور فالج آ جائے نا, اللہ نہ کرے انسان جو پورے جسم پہ بھی نہ آدھے پہ آ جائے نا, انسان ہل نہیں سکتا. انسان ہل نہیں سکتا. کیا ہے انسان, یہ جو پھوں پھوں کرتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. ایک دم میں اللہ کا امر آ گیا نا, انسان وہیں کا وہیں کھڑا رہ جائے گا. کبھی کبھار آدمی زمین پہ بیٹھا ہوتا ہے نا, انسان کا پاؤں سن ہو جاتا ہے. جب وہ کھڑا ہوتا ہے نا تو تھوڑی دیر تک اس کو کھڑا رہنا پڑتا ہے, وہ چل نہیں پاتا. کہتا نہیں تھوڑا رکو بھائی. کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ بظاہر تو صحیح ہو, نہیں وہ انٹرنل پرابلم ہو گئی. کیا ہوگی؟ پاؤں سن ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ایک پاؤں سن ہونے پہ آدمی قدم اٹھانا اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے. اور جب اللہ اس نظام کو خون کو جاری فرما دیتے ہیں پھر یہی انسان ہوتا چلتا ہے. کہ حکم کہاں سے ہوتے ہیں؟ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. بہرحال تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اوپر ہم آزمائش لے کر آتے ہیں تو انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ یہ نعمت مل چلی گئی, یہ فراخی دی چلی گئی. اور جب انسان کے اوپر جو ہے نا وہ تنگی ہوتی ہے, اس تنگی کے بعد ہم اس کو نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ اس کی نسبت بجائے ہماری طرف کرنے کی اپنی طرف کر دیتا ہے. تو جو نعمت ملتی ہے کس سے ملتی ہے؟ اللہ کے حکم کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ پاک فرماتے ہیں وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها, درخت سے پتا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتا. ایک پتا زمین پر پڑا ہوا ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر کروٹ نہیں لے سکتا. ہاں پھر ہمیں مکان مل جائے, ہمیں گاڑی مل جائے, ہمیں نوکری مل جائے, اللہ کے حکم کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ چاہتے ہیں تو ہوتا ہے. تو اللہ ہی سے مانگے نا آدمی, اللہ ہی سے مانگے. ہاں کوشش کرے لیکن اس کوشش پر یقین رکھنا یہ چیز صحیح نہیں ہے. کوشش کرے لیکن یقین اللہ پر رکھے. یقین اسباب اختیار کرے لیکن نگاہ اسباب پر نہ ہو, مسبب الاسباب پر ہو, اس اسباب کے پیدا کرنے والے پر ہو. یہی توکل ہے اور یہی اللہ پر یقین ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلی مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. مشرکین مکہ کا یہ ایک بڑا مضبوط اعتراض ہوتا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے نا یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ یہ نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک, یہ خود ساختہ کلام ہے, خود بنایا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نا وہ ان کو کھلا چیلنج دیا کہ تم ہمیں یہ کہتے ہو, ہمارے نبی کو یہ کہتے ہو یہ قرآن خود بنایا ہوا ہے. یہ قرآن کتنے پارے ہیں؟ 30. اور ہمارے آج کتنے ہو گئے ماشاءاللہ؟ 12. ٹھیک ہے جی. فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا یہ 30 کلام ہے, یہ 30 پارے ہیں. 30 پارے تو لانا اتارنا بہت مشکل بات ہے, بہت بڑی بات ہے. 10 سورہ 10 صورتیں بنا کر لیا, اور ایک جگہ فرمایا ایک آیت تو بنا کر لیا قرآن جیسی نہیں لائے. آج تک یہ چیلنج کھلا ہے لیکن اس چیلنج کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے. ایجوکیشن لیول کہاں پہنچ گیا, تعلیمی مزاج کہاں پہنچ گیا, کتنی بلندی کو جو ہے وہ پہنچ گئے. لیکن معاملات کیا ہیں, معاملات کیا ہیں, کوئی آج تک اس چیلنج کو قبول نہیں کر پایا. اور اللہ کی قسم قیامت کی 4 تاریخ تک بھی کوئی قبول نہیں کر سکتا, کوئی اس کو پورا نہیں کر سکتا. یہ کلام اللہ ہے, اس کا اپنا ایک اثر ہے, اس کا ایک اپنا اس کی ایک تاثیر ہے, اس کی ایک اپنی. یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کلام کو پڑھنے پر جو ملتا ہے وہ کسی اور چیز کے پڑھنے پہ اتنا اجر و ثواب اللہ پاک نے نہیں رکھا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو ذکر کیا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم والوں کو جو ہے وہ دعوت دیتے تھے. تو ان کی قوم والے پتہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ دیکھیں ہم آپ کی بات سنیں گے, ہم آپ کے پاس آئیں گے, لیکن ایک کام یہ کیجئے, یہ آپ کے پاس یہ جو نعوذ باللہ من ذالک یہ جو غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, پہلے ان کو اٹھائیں پھر آ کے ہم یہاں بیٹھیں گے. اراذلنا بادی الرأی وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان غریبوں کو اٹھائیں گے تو ہم آئیں گے سردار آ کے آپ کی بات کو سنیں گے. تو اللہ پاک کی طرف سے اس بات کا حکم ہوا ہے کہ انسان یہ تفریق نہ کیا کرے کہ یہ امیر ہے اور یہ غریب ہے. تو اور ایک بات بھی سمجھیں کہ بہت کم ہی ایسے عمراء ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے مال سے نوازا ہو, ساتھ میں دینداری بھی ان کے اندر ہو. جو جتنا دین غربا کے اندر ہوتا ہے نا وہ اتنا عمراء کے اندر نہیں ہوتا. اور جہاں یہ بھی سمجھ لیں جس غریب کے پاس جب تک غربت ہے, پیسہ نہیں ہے نا, تو وہ دیندار ہے.
اور جب پیسہ آ گیا تو یہ امتحان ہے، اور پھر وہ جو پٹری سے اترتا ہے نا وہ دھوم مچاتا ہے اور وہ تو ادھم مچاتا ہے کہ جو امیر نے بھی نہیں مچائی ہوگی. نیا نیا آتا ہے نا، نیا نیا آتا ہے، پھر وہ کر کے دکھاتا ہے کہ دنیا دیکھتی ہے اس کو، سب دیکھتے ہیں اس کو، یہ کیا کیا اس نے. تو یہ جو مال ہے نا، جو فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد تمہارا مال یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، امتحان ہے. یہی آزمائش ہے. جب نہیں تھا تم انسان کے بچے تھے، اب جب آ گیا اب تم کس کے بچے ہو، اب تم کہاں کھڑے ہو، اب تمہارے کیا کام ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا فلاں صاحب اللہ نے بڑا نوازا ہے، ان کو بڑا نوازا ہے، اور الحمدللہ دیندار بھی ہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ مال کے ساتھ دینداری چل رہی ہو. بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں، ہم دور حاضر میں اسی سینکڑوں مثال لے سکتے ہیں. بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن گناہوں کو انسان صرف مال کے نہ ہونے کی وجہ سے کرنے سے رہ جاتا ہے. یہی انسان ہوتا اور اس کے پاس مال ہوتا نا تو پھر یہ انسان وہ سارے کر گزرا ہوتا، وہ سارے شوق انسان اپنے پورے کر چکا ہوتا. تو بہرحال جب ان کی قوم نے بات کو نہیں مانا نا تو کہ بھئی آ کے بات سنو، وہ بات نہیں سنتے تھے. تو ان کی قوم نے ایک مطالبہ کر دیا، یہ کہا کہ دیکھیں آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری بات نہیں سنو گے، وقت کی نبی کی بات نہیں سنو گے تو کیا ہوگا، اللہ کی طرف سے کیا آئے گا، عذاب آئے گا. تو آپ اللہ سے کہیں عذاب لیا ہے نا، اللہ اکبر، آپ اللہ سے کیا کریں، عذاب لیا ہے نا. تو نبی نے کیا جواب دیا، یہ نہیں کہا کہ ہاں جی ٹھیک ہے بھی آ رہا ہے عذاب. نبی نے یہ کہا کہ دیکھو یہ جو عذاب وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، اللہ جب چاہیں گے کیا لے کر آئیں گے، عذاب کو لے کر آ جائیں گے. بہرحال انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم یہ دیا کہ آپ ایک کام ہی کیجئے، اب ان کا کام پورا ہو گیا، اب یہ ان میں سے کوئی ایمان لے کر آنے والا نہیں ہے. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. جتنے لوگ ایمان لے آئے اب اور ایمان نہیں لائیں گے. اب کیا کریں، کیا تیار کریں، آپ کشتی تیار کریں. اب کشتی تیار، جب کشتی تیار ہو رہی تھی تو وہ یہ کہنے لگے، وہ جو مشرکین تھے، جو مات کو ماننے والے نہیں تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کشتی تیار کرو، پانی تو ہے نہیں، کہاں چلے گی. تو ان کو کیا پتا اتنا پانی آئے گا کہ تم سوچ نہیں سکتے ہو، تم سوچ نہیں سکتے ہو. بہرحال کشتی تیار کی اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے اوپر جو ایمان لانے والے ان کو بٹھا لیں اور ہر جانور میں سے ایک ایک جوڑے کو بٹھا دیں، نر اور مادے کو اس میں بٹھا لیں. اچھا جی، جب سب کو بٹھا لیا تو نبی تو نبی ہے اور نبی کے بھی رشتے ہوتے ہیں نا، اس کی بیوی، اس کے بیٹے، اس کے بھائی ہوتے ہیں نا نبی کے بھی. تو انہوں نے جو ہے نا وہ یہ کہا کہ اپنے بیٹے سے کہ دیکھو بیٹا تم بھی ہمارے ساتھ ارکب معنا، ہمارے ساتھ کیا ہو جاؤ، تم بھی سوار ہو جاؤ. تو بیٹے نے یہ کہا کہ جب بھی وہ آئے گا نا، سیلاب آئے گا تو یہ آئے گا تو میں کہاں چلے جاؤں گا، میں سآوی الی جبل یعصمونی من الماء، میں جو ہے نا وہ اونچی پہاڑی پر چلے جاؤں گا تو سیلاب سے میں بچ جاؤں گا. تو نبی نے یہ بات کہی، والد نے نوح علیہ السلام نے یہ بات کی، ان کے بیٹے کا نام کنعان تھا. یہ کہا کہ دیکھو بیٹا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا پھر اللہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے اور کوئی بچانے والا پھر نہیں ہوتا. لا عاصم اليوم، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. لیکن بچہ تو بچہ تھا نا، بچے نے بات کو نہیں مانا. اچھا جی، پھر کیا ہوا، پھر ہوا یہ اللہ کا نظام چلا. اللہ تبارک و تعالی نے وہ تندور ابلا اور اس میں سے پانی نکلا، اور اتنا پانی نکلا کہ وہ پانی پہاڑوں تک پہنچ گیا. اور ان کی جو کشتی تھی فرمایا وہی تجری بہم فی موج کالجبال، وہ جو کشتی تھی وہ پہاڑوں کے درمیان چل رہی تھی. اتنا پانی آ گیا. تو جب پانی آ گیا جتنی قوم تھی سب کی سب تباہ ہو گئی، اور کون رہ گیا، وہ جو کشتی والے لوگ تھے وہ رہ گئے. اللہ پاک نے پھر پانی کو حکم دیا وقیل یا ارض ابلعی، اے زمین اس پانی کو نگل لے، یعنی پی لے، ٹھیک ہے. ویا سماء اقلعی، آسمان تھم جا، آسمان سے بارش ہو رہی تھی اور زمین سے بھی پانی نکل رہا تھا. زمین کو کہا تم بھی پانی پی لو، یعنی نگل جاؤ پانی کو، اور آسمان کو کہا تم بھی اب تھم جاؤ. اور پھر فرمایا کہ وغیض الامر، چنانچہ کیا ہو گیا، پانی سارا کا سارا ختم ہو گیا. واستوت علی الجودی، اور وہ جو ان کی جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ پہ جا کر جو ہے نا وہ ٹھہر گئی. جب ٹھہر گئی تھوڑے معاملات ٹھنڈے ہو گئے تو نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے یہ دعا کی. فرمایا ونادى نوح ربه فقال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين.
الحاکمین. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو اتنے لوگ تھے اس میں ایک میری اپنی ایک اولاد بھی تھی, ان ابنی میری اولاد بھی تھی, اور آپ کا تو وعدہ تھا کہ میں تمہارے گھر والوں کی حفاظت کروں گا, تو میری تو اولاد تو نظر ہی نہیں آ رہی, میری اولاد تو چلی گئی. اللہ پاک کا جواب کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا قال یا نوح, اے نوح انہ لیس من اہلک, وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا, تمہارے گھر والوں میں سے, حالانکہ سگا بیٹا تھا. اللہ فرماتے تمہارے اہل میں سے نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ انہ عمل غیر صالح, اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا, وہ نیک نہیں تھا, وہ ایمان لانے والا نہیں تھا. یہ بہت گہری بات ہے. سب سے مضبوط جو رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے. سب سے مضبوط جو رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے. یہاں بتا دیا وہ اگرچہ اصل کے اعتبار سے آپ کا بیٹا تھا, لیکن حقیقت میں کیا صورتحال تھی؟ حقیقت میں صورتحال یہ تھی کہ اس نے آپ پر ایمان نہیں لایا, تو لہذا وہ رشتہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے جو ایمان کے بغیر ہے, جو ایمان کے بغیر ہے. تو یہ بات انسان سمجھ لے, آخرت میں بھی انسان کو, مجھے اور آپ کو جو نسبت فائدہ دے گی وہ ایمان کی نسبت فائدہ دے گی. اگر ایمان کی نسبت ہمارے پاس نہ ہوئی نا, یہاں تو کیا ہوتا ہے, کوئی مسئلہ ہو جائے ایک فون کال پہ کام بن جاتا ہے نا, بات کروا دیجیے کام ہو گیا, اور وہاں پر ایک کلمے پر کام بنے گا. اگر میرے اور آپ کے پاس ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس پر ایمان, اس پر یقین ہوگا تو میرا اور آپ کا کام بنے گا. ورنہ آپ اور ہم سوچ لیں کہ انسان کے لیے بچاؤ کا پھر کوئی اور راستہ نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اہلیہ ایک اچھی عمر کو پہنچ گئے. بعضوں نے لکھا ہے کہ 100 سال کے قریب ان کی عمر ہو گئی تھی, اور اللہ نے ان کو اولاد نہیں دی تھی. اولاد کی نعمت سے ابھی مالا مال نہیں ہوئے تھے. بہرحال کسی مزار پر بھی نہیں گئے تھے. کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے. ہوا یہ ایک دن وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ, فرشتے آئے ہیں ان کے گھر پہ. اور جب ان فرشتے ان کے گھر پر آئے تو وہ کہنے لگے قالوا سلاما, فرشتے نے آ کے کیا کہا؟ گڈ ایوننگ, گڈ مارننگ, کیا بولا؟ سلام, السلام علیکم. جب بھی کوئی آدمی کسی سے ملاقات کرے تو کیا کرے؟ ہاں بھائی کیا حال ہے بھائی؟ السلام علیکم. فرشتوں نے آ کے کیا کہا؟ قالوا سلاما, آپ پر سلامتی ہو, السلام علیکم. انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ جواب دیا سلام کا جواب. انہوں نے کہا قال سلام, آپ پر بھی سلامتی ہو, آپ پر بھی سلامتی ہو, سلام کا جواب دیا. پھر کیا ہوا؟ یہ نہیں پوچھا ہاں خیریت کیسے آنا ہوا, کیسے آنا ہوا. اللہ پاک فرماتے ہیں فما لبث, ابھی وہ آئے تھے, سلام اور سلام کا جواب ہوا ہی تھا, تھوڑی دیری بھی نہیں گزری کہ وہ گئے ان جاء بعجل حنیر, بھنا ہوا بچڑا گوشت لے کر آ گئے ان کے سامنے لے آئے. تو مہمان سے یہ نہ پوچھے آدمی جی گرم لیں گے ٹھنڈا لیں گے, ٹھیک ہے کیا کھائیں گے آپ, وہ تھوڑی بولے گا کہ جی میں یہ کھاؤں گا. انسان خود جو ہے انسان اکرام کرے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, جو آدمی اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اپنے مہمان کا اکرام کرے. مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور میں اور آپ اس کو زحمت سمجھتے ہیں. ہم تھوڑا اپنا گھروں کا جائزہ لے لیں نا. ایک زمانہ ہوتا تھا لوگ ایک دوسرے کے گھر پہ آتے جاتے تھے. پھپھی آ رہی ہیں, تائے آ رہے ہیں, چچا آ رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں, اور اس میں بڑی محبت تھی. کیا بنا لیا بھائی, جو بھی حالت ہے کیا بنا لی, دال چاول بنا لی, سب کھا رہے ہیں بھی بیٹھ کے, سب کا نظام چل رہا ہے. کیا بنی, فلاں سبزی بنا لی, اور معاملات کیا کر رہے ہیں, چل رہے ہیں. یہ محبتیں ہوا کرتی تھی, یہ محبتیں. اس زمانے میں کیا ہے, خیریت کیسے آنا ہوا, جو آپ سے ملاقات ویڈیو کال کر لیتے نا, آنے کی کیا ضرورت تھی, ویڈیو کال کر لیتے. اب دیکھیں ہم کہاں پہنچ گئے, ہمارا خاندانی نظام تتر بتر ہو گیا. پہلے چچا زاد پھپھی زاد بھائیوں میں بہنوں میں محبتیں ہوا کرتی تھی, ایک دوسرے کے مزاجوں کو جانا کرتے تھے. اور آج ہمارے اس زمانے کے اندر ایک دوسرے کے مزاج کو, ایک چچا زاد اپنے چچا زاد بھائی سے, اپنے تایا زاد بھائی سے اتنا گہری دوستی نہیں اس کی جتنی اس کی گلی کے لڑکوں سے.
کالج کے لڑکوں سے ان کے ساتھ اتنی دوستی ہے جتنی ان کی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ دوستی نہیں ہے. تو عزیز دوستوں، خاندان کو جوڑنے کی ضرورت ہے، اور اکرام، ایک دوسرے کا اکرام کریں، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں اور آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں. بہرحال تو جب ان کے سامنے لا کر بچڑے کا گوشت کو رکھ دیا تو وہ تو کون تھے؟ فرشتے تھے. فرشتے کیا جانے ٹھنڈا گرم بھوک پیاس، فرشتوں کو تو کچھ نہیں پتا. جب انہوں نے کہا رکھا تو انہوں نے فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، انہوں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ تو بڑھا ہی نہیں رہا. انہوں نے کہا کھائیں، ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے اس کی طرف. اس زمانے میں جب کوئی مہمان آتا اور اس کے سامنے کھانے کی چیز رکھی جاتی اور وہ نہیں کھاتا نا تو یہ خطرے کی بات سمجھی جاتی تھی کہ یہ کھا نہیں رہا، اللہ ہی خیر کر. اور ہمارے زمانے میں مہمان آ جائے، کھانے کی چیز رکھ دی جائے اور وہ کھانے لگ جائے، آدمی کہہ رہے یار یہ تو ہو گیا کام، یہ تو کام ہو گیا. بالکل برعکس اپوزٹ ہو گئے نا. اس زمانے میں مہمان نہیں کھائے تو خطرے کی بات، اس زمانے میں مہمان کھائے تو آدمی کا دل دھک دھک کر رہا ہوتا ہے کہ یہ تو ہم نے تو اپنے لیے بنایا تھا، یہ بغیر بتائے اب کیا ہوگا، ہم کیا کھائیں گے. آدمی پریشان ہے. اللہ نے کبھی بھوکا سلایا ہے؟ اللہ نے کبھی کسی کے دروازے میں لا کے کھڑا کیا کہ دروازہ بجاؤ مانگو اپنے لیے کھانے کو؟ اللہ کھلائے گا، اللہ کھلائے گا. تم لوگوں کو کھلاؤ، اللہ تمہیں کھلائے گا. اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ، تم اللہ کے خالق تمہیں کھلائے گا. تو جب ان کا انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا تو یہ ڈر گئے خیریت. انہوں نے کہا قالوا لا تخف، ڈرنے کی بات نہیں ہے. انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم دو کام کرنے کے لیے آئے. ایک کام تو یہ ہے کہ ہمیں قوم لوط کو جو ہے وہ عذاب میں ان پر عذاب ڈالنا ہے. ایک کام تو ہمارا یہ ہے. اور دوسرا ایک کام کیا ہے؟ ہم آپ کو اور آپ کی اہلیہ محترمہ کو کیا دینے آئے ہیں؟ خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں. خوشخبری دینے کے لیے آئے. تو انہوں نے کہا اچھا جی. وامرأته قائمۃ، ان کی جو اہلیاں تھیں وہ کھڑی ہو گئی. کیا خوشخبری بھائی؟ فضحکت، اور ہنسنے لگی. کیا خوشخبری ہے بھائی؟ انہوں نے کہا فبشرناها باسحاق، ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام کیا ہوگا؟ اسحاق. اور اس کے بعد یہ بھی بتا دیا ومن وراء اسحاق یعقوب. ایسا نہیں ہے وہ بچہ وہ بچپن میں ابھی چھوٹا ہے تو اس کا انتقال ہو جائے گا. نہیں، اس کا آگے جو ہے نا وہ نکاح ہوگا، اس کی بھی اولاد ہوگی اور اس اولاد کا نام کیا ہوگا؟ ومن وراء اسحاق یعقوب. اس کا نام کیا ہوگا؟ یعقوب. اسحاق ہوں گے آپ کی اولاد، اور پھر آپ کے جو پوتے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ یعقوب ہوں گے. تو ان کی اہلیہ کہنے لگی قالت یا ویلتا، کہنے لگی ہے کاش یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا. اور ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ کہنے لگی فسکت وجہہا، اپنے جیسے عورتیں یا کبھی مرد بھی ایسے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے نا ایسے یہ مارتے ہیں، اوہ یہ کیسے ہوگا؟ تو وہ کہنے لگی فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم، میں تو بوڑھی ہو گئی، بوڑھی تو آپ اپنے لیے ہیں. اللہ کا نظام چلے تو بوڑھا جوان تو سب برابر ہے نا، اللہ کے تو سب برابر ہے. تو پھر وہ کہنے لگی قالت یا ویلتا االد، میں بچہ جنوں گی، وانا عجوز، میں بوڑھی ہوں، وہذا بعلی شیخا، یہ بوڑھے ہیں، ان هذا لشیء عجیب، یہ تو عجیب بات ہے، یہ تو عجیب بات ہے، ایسے کیسے ہوگا؟ تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ، کیا آپ اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہیں؟ اللہ ایسے کیسے کر دے گا؟ اللہ کے حکم سے آپ تعجب کرتی ہیں کہ اللہ کا حکم کیسے ہوگا؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ آپ کے گھر میں برکت کو داخل کر دے گا، بچہ آپ کے گھر میں پیدا کر دے گا، ایسے کیسے ہوگا؟ آپ اس میں تعجب کرتی ہیں. انہ حمید مجید، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ قابل تعریف ہے اور مجید اور بزرگی کے لائق ہے. تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی چیز، ایک آدمی ہو کنگال ہو نا، اللہ لمحے میں اس کو مالا مال کر دیں گے، لمحہ لگتا ہے. اور ایک آدمی بہت مالدار ہو، لمحہ لگتا ہے فرش پہ آ جاتا ہے. ابھی گل پلازا کا حادثہ ہوا، اچھے لوگ، زبردست ان کا معاشی نظام چل رہا تھا، لمحہ لگا، لمحہ جان بچ گئی، بازوں کی تو بہت بڑی بات ہے، اکثروں کی تو جان بھی چلی گئی، اللہ سب کی مغفرت فرمائے. تو لمحہ لگا، کہاں سے کہاں آ گئے، خود کہتے ہیں ہم زیرو پہ آ گئے، زیرو پہ. اللہ کا نظام چلتا ہے،
اللہ کا نظام، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ مشکل نہیں ہے، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. جیسے اللہ ان کو اولاد دے سکتا ہے. ہمارے زمانے میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو بیچارے اولاد کے سلسلے میں کیا ہوتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں. تو اللہ سے مانگے، مانگتے رہیں. من ذا الذی قرع بابی فلم افتح له. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ کون ہے جس نے ہمارے دروازے کو کھٹکھٹایا ہو اور ہم نے اپنا دروازہ اس کے لیے نہ کھولا ہو، ایسا کون ہے؟ تو عزیز دوستوں، کھٹکھٹاتے جائیں. یہی در ہے، یہ کھلے گا. اگر ہاں اس در کے علاوہ بھی کوئی در ہے تو پھر انسان وہاں چلے جائے. ہے کوئی در؟ کوئی اور در ہی نہیں ہے تو یہی ایک جگہ پر اسی کو کھٹکھٹاتے رہو. ایک نہ ایک دن ضرور کھلے گا، اور اس وقت کھلے گا جب ہمارے لیے کھلنا کیا ہوگا، بہتر ہوگا، اور ہمارے لیے اللہ پاک نے اس میں کیا رکھی ہوگی، عافیت رکھی ہوگی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا تذکرہ فرماتے ہیں. فرمایا یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ. قیامت کے دن وہ دن ہے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں بول سکتا، کوئی نہیں بول سکتا. پھر فرمایا قیامت میں دو قسم کے لوگ ہیں. فمنہم شقی و سعید. بعض نیک بخت، بعض بدبخت. بعض نیک بخت اور بعض بدبخت. فرمایا فاما الذین شقوا، جو بدبخت ہیں نا، فرمایا ففی النار، ان کے لیے کیا تیار کر کے رکھی ہے؟ جہنم. فرمایا لہم فیہا زفیر و شہیق. سمجھیے، اس میں جہنم سے کیا آ رہی ہوں گی؟ آوازیں، چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہوگی. تھوڑا سا سوچیں نا، کبھی کسی ہاسپٹل میں جائیں، کبھی اندر کوئی مریض کا آپریشن چل رہا ہو یا کوئی تکلیف میں ہو، اس کا کوئی ٹریٹمنٹ چل رہا ہو، وہ چیخ رہا ہوتا ہے نا. جو باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں جن کو آواز آ رہی ہوتی ہے نا، آدھی جان ان کی بھی نکل جاتی ہے، کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. حالانکہ ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ ان کے ساتھ کچھ ہونا ہے، وہ تو کسی کی عیادت کے لیے آئے یا اس مریض کے ساتھ آئے، لیکن اس کی چیخ سے، اس کی آوازوں سے یہ ڈر جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ کیا ہو گیا. تو جہنم کے اندر ایسی چیخ و پکار ہوگی، لوگوں کی چیخ بھی مراد ہے اس سے. اور یہ آگ ہے نا، آگ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملے گی، جو تھپڑے مارے گی، یہ شعلے آپس میں ملیں گے، اس کی جو آواز ہوگی، آدمی کی اسی سے جان نکل جائے گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو فرمایا کہ اس میں جہنم کی چیخ ہوگی، خالدین فیہا، اس میں لمبے زمانے تک یہ لوگ رہیں گے، لمبے زمانے تک. ہاں وہ لوگ، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، جو لوگ نیک بخت ہیں، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ کس میں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ وہاں رہیں گے. ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین اور آسمان ہے، یعنی ایک لمبے زمانے، ہمیشہ کی زندگی ان کی جو ہے نا وہ وہاں پر گزرے گی. بس یہ ہے کہ یہ دو قسم کے لوگ بنیں گے، بعض نیک ہوں گے، بعض بدبخت ہوں گے. نیکوں کو کہا جائے گا دائیں طرف ہو جائیں جی، اور بدبخت کو کہا جائے گا بائیں طرف ہو جائیں. میں اور آپ کہاں کھڑے ہوں گے یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.